السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ایک لیجنڈ میں کہہ سکتا ہوں. مجھے بڑے اختلافات سے لائرز موومنٹ میں اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام میں کر رہا ہوں. چونکہ مجھے شروع میں بھی کہا تھا بڑا واضح طور پر عرفان قادر صاحب تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں. ہمارے وکلا برادری کے حوالے سے دیکھیں, اٹارنی جنرل کا کردار بڑا اچھا ادا کیا, پروسیکیوٹر جنرل نیب رہے, پھر ہائی کورٹ کے جج بھی رہے, اور ایک فعال ایک اپنا نقطہ نظر رکھا انہوں نے. بہرحال ہم سمجھتے رہے کہ نقطہ نظر ان کا کسی جگہ غلط ہے, لیکن حالات اور واقعات نے وقت کے ساتھ ثابت کیا کہ جو سٹینس انہوں نے لیا ہوا ہے کئی ایشوز کے اوپر ریلیٹیولی بہت بہتر تھا, قانونی تھا. ہماری لڑائیاں جھگڑے اپنی جگہ رہے ہیں, چینل پر بڑی دفعہ میری دفعہ لڑائی ہوئی ہے, ان کے ساتھ لڑائی سے مراد ہے قانونی لڑائی ہوئی ہے. لیکن آج میں نے جو تکلیف دی ہے ان کو, مین موضوع ہمارا ہے آئین کا آرٹیکل 211. آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں, ہم سب پوچھتے ہیں. جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں اور ابھی شوکت صدیقی کے کیس میں اگر دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ وہ ریٹرنڈنٹ ہو گیا ہے, لیکن ان کا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے. اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ دوسرا پروگرام ضرور دیکھیے گا, وہ آپ انجوائے کریں گے, وہ دل سے باتیں آنی ہیں. میں بتا دیتا ہوں آپ سے وقت سے پہلے ہی, وہ افتخار محمد چوہدری صاحب کی لائرز موومنٹ میں, اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ افتخار چودھری کو آپ نے بچا کر نقصان عدلیہ کا کیا ہے, بار کا کیا ہے, اور واقعی حالات اور واقعات ادھر جا چلتے ہیں. عرفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ جو باتیں آپ کہا کرتے تھے اثر ان چیزوں پہ آ گیا ہے. میں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. آپ سوال ضرور کیجئے گا, لیکن مجھے آپ کی کچھ باتوں سے بڑی تقویت ہوئی ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ ہم جس طرح سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ قانون کی کیا تشریح ہونی چاہیے یا قانون کو اپلائی کس طرح کرنا چاہیے, وہ ہمارے اپنے احساسات ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارے آپس کا تعلق ہے اس میں ہمارا جو ایک رشتہ ہے بطور وکیل کے, ایک ممبر آف دا بار کے, تو اس میں بالکل ہماری آپس میں کوئی تنازع نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشنز نہیں ہے, تو بلکہ ہمیشہ سے ایک دوستانہ رہا آپ کے ساتھ, اور آپ نے بھی اس کو برقرار رکھا. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ باوجود ان تمام ڈفرینسز کے آج آپ اور میں یہاں ایک جگہ پہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم چیزوں کو ریزن آؤٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا. یہی کوالٹی ہے ایک اچھے انسان کی. ٹی وی پہ تو غصے میں یہ بھی نظر آتے ہیں, میں بھی نظر آتا ہوں, تو آپ حیران رہ گئے کہ شخصیت, لیکن بہت زبردست شخصیت ہے. پہلا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ 211 کے شروع سے پرچار کرتے ہیں, افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی. بہرحال ایک فیصلہ ہم لوگوں نے زبردستی لے لیا, آپ یوں کہہ سکتے ہیں بار کھڑی ہو گئی, کٹھی ہو گئی, لیکن وہ حالات اور واقعات وہ ایک ایجنڈا ثابت ہوا, وہ علیحدہ پروگرام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا آئین کا آرٹیکل 211 کو ریٹرنڈنٹ کر دیا؟ فی الحال ریڈنڈنٹ تو میں بعد میں کہوں گا, لیکن سب سے پہلے تو ہم کانسٹنٹلی اس کو وائلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. یعنی ریڈنڈنسی سے بڑی چیز ہوتی ہے وائلیشن. بالکل, آپ بات زبردست کہی آپ. کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آرٹیکل ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ریڈنڈنٹ نہیں ہے, لیکن آپ اس کو تواتر کے ساتھ آپ اس کو وائلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. مثلاً سب سے پہلا کیس جو افتخار چودھری صاحب کا کیس آیا تھا, جسٹس رمدے کا وہ فیصلہ, جس میں کہ انہوں نے 211 کو سائڈ پہ رکھ دیا تھا, اور جو انہوں نے ریزننگ دی تھی یہ کہہ کے کہ اگر یہ بدنیتی میں مبنی ہو, اور اگر یہ ہم پھر بھی سپریم کورٹ اس میں جائے گا, اور اگر وہاں پہ کوئی باعث کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آئے, میلافائڈیز نظر آئیں, اور جو پورا پروسیس ہے وہ نتھر کے سامنے نہ آئے, تو پھر سپریم کورٹ جو ساری چیز کو دیکھ سکتا ہے. تو سپریم کورٹ تو بالکل ایک آئینی ادارہ ہے, اور سپریم کورٹ کا جو فنکشنز ہیں اس میں ججز کی اکاؤنٹیبلٹی سپریم کورٹ کا فنکشن ہی نہیں ہے. وہ فنکشن جو تفویض کیا گیا وہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کیا گیا, اور اسی لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سینئر موسٹ 5 ججز بیٹھتے ہیں, اور اگر بینچ میں کوئی بیٹھ جائیں اور وہ ان 5 ججز کو جو کہ سینئر موسٹ ہیں ان کو رد کرنا شروع کر دیں, تو یہ رول سپریم کورٹ کو آئین نے نہیں دیا ہوا. یہ رول صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بارے میں صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی پروسیڈنگز اور اس پہ جو بھی فیصلہ صدر پاکستان صادر فرمائیں گے اس میں کوئی عدالت نہیں جا سکتی
اور عدالت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آئین میں موجود ہے کہ یہ تمام سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہائر کورٹس جو ہیں وہ لفظ عدالت میں آتی ہیں. تو مجھے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جن ججز نے یہ وائلیشنس کی ہیں کیا انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جج اگر آؤٹ رائٹ کوئی اسٹیچوٹری پروویژن کو وائلیٹ کرتا ہے یا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے جان بوجھ کے تو وہ بھی مس کانڈکٹ ہے. اور اگر اس کی نالج جو ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو سمجھنے کی وہ کمزور ہے یا وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے کہ ان کو کمپٹنس کی لیک آف کمپٹنس میں سمجھتا ہوں اس میں ان کے خلاف بالکل پروسیڈ ہونا چاہیے. ان کو کم از کم کوئی بتایا تو صحیح کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. اچھا بڑی زبردست بات آپ نے کہی, آپ نے تو بڑی بڑی چیزیں کلیئر کر دی. تو افتخار چودھری پہ میں نے جو کہ علیحدہ آپ سے بات کر رہی ہیں, میں ذرا اس کو بھی نہیں چھیڑوں گا, لیکن آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ بات کر دی. پہلے ہم آتے ہیں ڈائریکٹ جسٹس قاضی فائز کے کیس کے اوپر. ایڈمیٹڈ چیزیں ہیں پریزیڈنٹ نے, میں اس ججمنٹ میں بھی بڑا سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ وہ اس اوپینین آیا, یعنی جیسے آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, ہم 58(2)B کے جو پریزنٹ سیٹسفیکشن جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, جب ایک ایکشن پریزیڈنٹ نے خود لینا ہے, یہ تو ایک کمپلینٹ دائر کرنی تھی. وہ جو سپریم کورٹ نے وہاں یہ کہا ہے کہ وہ سیٹسفیکشن کے اوپر کہ 58(2) میں جو پریزیڈنٹ نے یہ بھیجا غلط ہے, جو ریفر کیا ہے انہوں نے اپنا مائنڈ استعمال نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ ایسی کوئی آرٹیکل 209 میں نظر آتی ہے چیز آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو سپریم کورٹ کو آرٹیکل 209 کی سمجھ ہے اور نہ ان کو وہ لیگل اسسٹنس مہیا کی گئی ہے, بلکہ لیگل اسسٹنس جو ہے ہر کسی نے اپنے موقف کی تائید میں اس طریقے سے دی ہے جس سے کہ اگر ججز کو سمجھ تھی بھی تو کم از کم وہ سمجھ جو ہے کہ کسی طرح سے کیموفلاج ہو گئی ہے اور وہ اس طرف گئے ہی نہیں ہے. کیونکہ آرٹیکل جو 209 ہے اس میں ابہام بالکل نہیں ہے. اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان ڈائریکٹ کریں گے سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو اظہر صدیق صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی اتھارٹی ڈائریکٹ کرتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو تو وہ سپیریئر اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ سبارڈینیٹ اتھارٹی ہوتی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. بڑا واضح سپیریئر اتھارٹی ہوتی ہے. تو آئین جب کہہ رہا ہے کہ صدر پاکستان ان کو ڈائریکٹ کریں گے, اور جب وہ ڈائریکٹ کریں گے تو وہ پابند ہوں گے انکوائری کرنے کے. بالکل صحیح. تو ان کے پاس تو اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. تو اگر آئین صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو پابند کریں کہ وہ انکوائری کرے, تو سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ کون سی طاقت ہے جو روک سکتی ہے کہ آپ اب اس میں مت جائیں اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھ جائے؟ آئین میں تو ایسی کوئی طاقت کسی عدالت کو نہیں دی گئی, بلکہ ذکر کر دیا گیا عدالتوں کا کہ عدالتیں تو اس میں جائیں گی نہیں. اس پہ کیا کنفیوژن ہے؟ یہ جو ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے بہت ساری سپریم کورٹ میں, یہ جو ہم بہت زیادہ ہیئر سپلٹنگ میں جو کنفیوژن مچ رہا ہے اور اس سے پھر لمبے لمبے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور ان کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے, ٹوٹل کنفیوژن ہے. اچھا آپ نے یہ بات بڑی زبردست کہہ دی, یعنی ججمنٹ کو بھی اگر آپ دیکھ لیں, یعنی میں تو لفظ میں نے ریٹرننسی کا اس لیے استعمال کیا تھا, مصطفیٰ مجھے لے آئے ہیں کھینچ کے, کہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز کیس کو اگر آپ دیکھیں پروز اینڈ کونس, یعنی پہلا فیصلہ پڑھیں, اچھا اس میں تو پھر بھی چلیں راستہ کچھ تھا کہ انہوں نے چیپٹر کلوز نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی فیصلہ نہیں بنتا تھا, پریزیڈنٹ کی جو ڈائریکشن تھی وہ کویش نہیں ہو سکتی, چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیں جائے. انہوں نے ایک انکوائری کے کانٹیکس, حالانکہ یہ اختیار بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا تھا کہ انکوائری, انہوں نے معاملہ ایک ریفر, اور انکوائری سپریم جوڈیشل کونسل کرائے گی اور سپریم کورٹ نہیں کروائے گی. سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ FBI کو کہے کہ آپ انکوائری کریں. وہ انکوائری صریحاً سپریم جوڈیشل کونسل کرائے گی اور وہ رستہ آپ نہیں روک سکتے آئین کا. تو آپ نے تو پھر بات مجھے بڑی کلیئر کر دی, میں آپ سوال کو تھوڑا سا ٹلٹ کرنے لگا ہوں, چینج کرنے لگا. جی. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا, آپ نے تو میں سمجھ رہا تھا 3-4 منٹ لگے گا, جو آپ نے تو بڑا بخسر کر کے اور عام آدمی کے لیے بڑا. اچھا میں پھر کہوں گا کہ میں نے نہیں, آپ کا آئین یہ کہہ رہا ہے. یہ بات زبردست آپ نے کہہ رہا ہے. اور یہ دیکھیے وجہ یہ ہے عرفان کا صاحب, جو کہ ہمارے ناظرین جو ہے عام بندہ بھی ہے, اور وہ ہم سمجھانے کے لیے صاف آسان لفظوں میں بیان کرتے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. سوال بہت ہے ان کے پاس. اس کا مطلب تو بڑا واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا جو اب فیصلہ ریویو میں آئے گا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر تو. ہاں اب یہ میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں, یہ ابھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی, کہ
جب پہلا فیصلہ آیا تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ نے ریویو فائل کیا. ہاں بالکل. اور انہوں نے کہا کہ میجورٹی ججز نے تو معاملہ ایف بی آر میں بھیج دیا ہے, یہ تو نہیں بھیج سکتے ایف بی آر میں میجورٹی ججز. ریویو اس حد تک تھا, سرکار نے کوئی ریویو فائل نہیں کیا. اور جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل وہاں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آرگیو کرنے کی کوشش کی تو ایک جج صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے تو ریویو ہی نہیں فائل کیا, آپ کس حیثیت میں کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس وقت تک سرکار کا موقف یہ تھا کہ چونکہ معاملہ اب بھی ایف بی آر کے پاس ہے اور ایف بی آر جو بھی فیصلہ کرے گی اس پہ انحصار ہے, اور وہ چونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجے گی, تو ان اے وے سپریم کورٹ کا یہ سارا فیصلہ جو ہے کہ صدر تو یہ سارا نہیں کر سکتے لیکن سپریم کورٹ نے خود ہی کر دیا, تو معاملہ تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف ہی جا رہا ہے. اور جو پروویژنز ہیں ان ایسنس تو چونکہ وہ فالو ہو رہے ہیں, تو لہٰذا پاکستان کی سرکار نے اس پہ ریویو فائل نہیں کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے تھا. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ایون صدر پاکستان نے جو کیا تھا وہی کورس تھا, صدر پاکستان ہی ریفر کر سکتے تھے, انکوائری اسی طرح ہی ہو سکتی تھی, آپ لوگ نہیں کر سکتے تھے. اور جب یہ ساری چیز جو ہے جب فائز عیسیٰ کے وکلا نے وہاں پہ کہی تو آبویسلی اس میں سکم تو تھے, اور جب ایک فیصلہ نیا آیا تو سرکار نے تو کبھی اس پہ ریویو کیا ہی نہیں تھا. تو اب سرکار کو سمجھ آئی کہ یہ تو سارے کا سارا فیصلہ جو ہے یہ تو آئین کے خلاف ہے, اور یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ جو پہلے جو فیصلے میں تھے اس سے بڑھ کے ریویو میں چیزیں آ گئی. تو ریویو میں کے آرڈر میں جو بہت ساری چیزیں آئی ہیں وہ پچھلے آرڈر میں نہیں تھی, لہٰذا یہ بار بار کہا جا رہا ہے ریویو اپون ریویو, ریویو اپون ریویو. دس از ناٹ ریویو اپون ریویو. آپ کیوریٹیو پٹیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ لفظ ہی غلط ہے. کیوریٹیو کا کیا مطلب ہے؟ واٹ کیوریٹیو؟ اٹ از ایکچولی میں چاہوں گا میں سوال ایڈ کر رہا ہوں, آپ غور کیجئے. میں ایک سوال ایڈ کر لیں. پہلی دفعہ کچھ آبزرویشنز دی سپریم کورٹ نے, اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر آرڈر جو ہے وہ ریویو ہو سکتا ہے. تو اس میں بحث میں کیسے چلے گئے سارے, اور وہ جو مینٹینیبلٹی پہ جنہوں نے اعتراض لگایا ہے وہ بھی غلط ہے. اور سرکار نے ابھی تک اپیل کیوں نہیں فائل کی؟ اپیل اگر فائل کرے سرکار اس پہ تو کوئی بھی جج ان چیمبر جو اپیل سنے گا اسی وقت اس کو ایکسیپٹ کرے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. بڑی زبردست بات آپ نے کہہ دی. جی آپ نے بڑا زبردست سوال کر دیا. کیوریٹیو پٹیشن چلے یہ کنفیوژن تھی, آپ نے چیز کو بڑا کلیئر کر دیا کہ ایکچولی دیز آر ایرر اپیرنٹ آف دی فیس آف ریکارڈ. آئین میں کوئی کیوریٹو کا لفظ ہے ہی نہیں. ہاں بالکل نہیں ہے. آپ اپنے پاس سے یہ لفظ ڈال رہے ہیں کیوریٹو. ہمیں ہر چیز میں ہندوستان کی ججمنٹس کی نقل کرنی ہے. صحیح. ہمارا اپنا آئین ہے, یہاں پہ جو لفظ کیوریٹو تو ہے ہی نہیں. یہاں تو ہے آل آرڈرز are to be reviewed. Now this is a fresh order. اس کا تو پہلے آرڈر سے بہت ساری نئی چیزیں کی گئی ہیں, اس پہ تو ڈائریکٹ ریویو لایا کرے گا. آپ نے دیکھیں ایک بڑی زبردست بات کلیئر کر دی کہ ایک جو پہلے آرڈر تھا اس آرڈر میں سے آپ جو آرڈر آپ نے جو پاس کیا ہے وہ تو اس کا مطلب ہے آپ تو اس سے جورسڈکشن سے آگے چلیں گے. بالکل. آپ جب اس سے آگے چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے فرسٹ ریویو ان یور اوپینین. یس, یہ دیکھیں یہ آرٹیکل 188 میں پڑھ دوں پھر سے آپ کو, آپ کے گوش گزار کروں. دا سپریم کورٹ شیل ہیو پاور سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف اینی ایکٹ آف مجلس شورا اینڈ آف اینی رولز میڈ بائی دا سپریم کورٹ ٹو ریویو اینی ججمنٹ پروناؤنس اور اینی آرڈر میڈ بائی اٹ. سو اینی آرڈر اور اینی ججمنٹ کین بی ریویوڈ اینڈ رولز are subservient to the constitution. They are only to regulate the procedure. They cannot take away the right of review which is granted by the constitution itself. It means rule 26 sub rule 7 which bar the second review is unconstitutional. That is unconstitutional, that is illegal. سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لے کے سپریم کورٹ کا وہ رول ختم کرنا چاہیے جہاں پہ کہ لکھا ہوا ہے کہ دیر کانٹ بی ریویو اپون ریویو. لیکن یہاں پہ تو ریویو اپون ریویو کا بھی سوال ہے. آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تو ایک نئی چیز یعنی جو فائنڈنگز دے دی, جو آرڈر اب آیا ہے, جو آرڈر آیا ہے. اور ریویو اپون ریویو اس لیے نہیں ہے کہ سرکار نے کون سا ریویو کیا تھا پہلے, یہ تو سمپل باتیں ہیں. لیکن وہاں کھڑے ہو کے ان کو کوئی بتائے تو صحیح. ججز جو ہیں, میں آپ کو آج بھی بتاتا ہوں کہ میں اور آپ ایز لائرز ہم قانون کس سے سیکھتے ہیں؟ ان گریونسز سے سیکھتے ہیں, ان ناجائز چیزوں سے, ان انجسٹسز سے سیکھتے ہیں جو ہمارے کلائنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں سکھانے والا کون ہے؟
وہ ہمارا سائل ہے. بالکل صحیح. اور ججز کو کون سکھاتا ہے؟ میں اور آپ سکھاتے ہیں. بات صحیح. تو ججز کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور خاموشی سے سن کے سیکھنا چاہیے, نہ کہ سربنائز کر کے ہمیں سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ججز کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھا ایک موقع دیا آپ نے کہ یہ لرننگ ہے. آپ جورسپروڈنس لا ڈیولپ کرتا ہے ایوری ڈے, مجھے ہر روز ڈیولپ کرتا ہے. مجھے پی ایل بھگوتی کے لفظ یعنی ڈائریکٹ تو یاد نہیں ہے. لا ڈیولپ ہر روز کرتا ہے اور جورسپروڈنس ہر روز ایوالو ہوتی ہے. اور لا ڈیفینیٹلی ڈیولپ کرے گا اگر آپ منطق کی بات کو پیشنس کے ساتھ, ٹھہراؤ کے ساتھ سنیں گے. اگر آپ یہ جو سب سے امپورٹنٹ جو فریڈم ہے کانسٹیٹیوشن میں, فریڈم آف اسپیچ, اگر آپ اس کو کرب کریں گے تو پھر نہ تو ریزن ڈیولپ کرے گا اور نہ لا ڈیولپ کرے گا. اس کا مطلب ہے ٹیکنیکلٹیز کین ناٹ میڈ ہرڈل ان ڈسپینسیشن آف جسٹس. یس, دو چیزیں ہیں. ایک تو لیٹن کا میگزم ہے سمم جس سمم انجوریا, rigor of law untempered by equity is not justice but it is denial of it. بالکل صحیح. اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا جو آرٹیکل 4 ہے, اس کا آرٹیکل 8 ہے, یہ سارے جو ڈیو پروسیس کے آرٹیکلز ہیں یہ ہمیں ریزنیبلنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جب بھی ہم اس ریزنیبلنس سے ڈپارچر کریں گے تو ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں گے. بہت زبردست بات ہے کہ کی. پھر تو میں یہ بات کہوں, میری آپ نے تو بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دی کہ ایک تو یقیناً نئی پٹیشن ہے 184(3) کی پٹیشن ہے. کوئی بھی نام دے دیں اس کو آپ, واٹ ایور دا نیم, کوئی بھی نام دے دیں, اس کو درخواست ہی دینی ہے آپ نے. اس کا مطلب ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, ویسے تو اگر دیکھا جائے ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں, 3 پراپرٹیز ہیں, منی ٹریل ہے نہیں, پیسہ کیسے گیا ملک سے باہر. پھر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, جسٹس اخلاق حسین والا کیس ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اکاؤنٹ پہ نئی ڈکلیریشن نہیں کی تھی, مس کنڈکٹ میں نکالا ان کو. تو پھر یہ سپریم, میں اس پہ کوئی جواب نہیں دوں گا اس لیے کہ ان چیزوں پہ ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی. یہ بات صحیح ہے. اس کا سپریم, میں وہی بات کرنا, اس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انکوائری کرنی ہے نا. پہلے اس پہ انکوائری ہو, 209 میں آنا ہے نا. تو صدر پاکستان نیا بھیج دیں. وہ نہیں, سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی ہے, میں اس کو نہیں مانتا, اور آپ پہ بھی لازم ہے کہ آپ اس پہ انکوائری کریں, کیونکہ آئین میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. جہاں آئین میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں تضاد ہوگا, آپ آئین کو مانیں گے اپنے عہد کے تحت, آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. اچھا, اسی طرح پھر اس میں سوموٹو جوریسڈکشن کا بھی تو ہے نا, آرٹیکل 209 کو سام سپریم کورٹ اپنے تے بھی لے سکتی ہے. وہ ٹھیک ہے, سو موٹو تو تب ریلیونٹ ہوگا نا کہ اگر صدر نے ریفرنس نہ بھیجا. اگر صدر بھیج دے تو پھر تو سو موٹو کی ریلیونس نہیں رہتی نا جی. اچھا, میں اب یہیں سے ایک سوال ایک بون, جو کہ ہم زیادہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں آ گئے, لیکن ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک عجیب ڈرامہ ہو رہا ہے. ویسے وہ حیران ہوں, شوکت صدیقی اٹھ کے کیا کیا باتیں کر رہا ہے, اور وہ کیا پٹیشنیں لے کر آ گیا ہے کہ ابھی شوکت صدیقی صاحب والے معاملے میں اگر دیکھیں, میں حیران ہو رہا ہوں وہ کیا مذاق لگایا ہوا اس بندے نے, کیا وہ باتیں کرتا ہے. یعنی اگر کوئی بھی ان کو پرابلم سے, ایشوز سے, بحیثیت جج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے, چونکہ آپ بھی رہے ہیں, تو ان کا آرٹیکل 204 اسی لیے دیا ہے, کوئی لے لیتا, کوئی کنٹیمپٹ کا ایشو کر دیتا. اور وہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, اور سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کیوں نوٹس لے لیا. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ 211 پہلے دن کہا ہے, دوسرے دن کہا ہے, لیکن پھر آپ نے شروع کر دیا ادھر ادھر, 211 سے آپ پھر نکلنا شروع ہو گئی. دیکھیں اظہر صدیق صاحب, اس میں شوکت صدیقی کو میں بلیم نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب کے معاملے میں بھی اتنا لیٹیچیوڈ دیا گیا اور باوجود 211 کے بار کے اس کو کراس کر گئے, اور فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں بھی اس بار کو کراس کر گئے, تو پھر شوکت صدیقی صاحب جو ہے, قدرتی بات ہے وہ سوچتے ہوں گے یار ہر دفعہ ججز اس بار کو اتنے آسانی سے پھلانگ لیتے ہیں, اور سپریم کورٹ انٹرٹین بھی کرتا ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن کا پروویژن عدالتوں کے ذریعے وائلیٹ بھی ہو رہا ہے. تو میرے دفاع میں کیا میرے لیے کوئی قانون مختلف ہوگا؟ میرے میں بھی پھر آپ لاء کو اسی طرح اپلائی کر دیں. تو یہ تو جب آپ غلط پٹیشنز پہ دادرسی دینی شروع کریں گے اور آئین کے پروویژنس کے خلاف دیں گے, تو پھر لوگ انکریج ہوں گے اور وہ اس طرح کی پھر کیسز فائل کریں گے.
تو اس کا مطلب تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا کہ یہ دروازہ بند ہونا چاہیے، یعنی پہلے جو کر لیا یہ دروازہ تو بند آئین نے کیا ہوا، لیکن ایک ججمنٹ کے ذریعے بھی اگر آپ اگر مثال کے طور پر یہیں پر اسی کیس یہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو چاہیے اسٹینڈ لے اس پہ. یہ بات آپ نے صحیح. سپریم کورٹ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنا کوئی اجلاس بلائے، اجلاس بلا کے اس بات کو کہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور سپریم جوڈیشل کین، بالکل، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، دے کین کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ یعنی ان کو اٹھنا ہے. یہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ تمام جج صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ریٹیسنس شو کر رہے ہیں کہ ججز کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو جس طرح ان میں دیا گیا. اچھا میں پھر ایک سوال اب اور رکھنے لگا ہوں آپ کے، چونکہ آپ پروسیکیوٹر. اور ریٹیسنس تو میں نے بڑی نرم لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ 211 کی وائلیشن تو ریٹیسنس سے بہت بڑی چیز ہے، بڑی بات ہے، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن. اچھا میں یہی بات اب کرنے لگا، چونکہ آپ پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی رہے ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے کہ اگر اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جب کام نہیں کرنا تو پبلک آفس ہولڈر ہیں، تو یہ نیب کیوں نہیں کوگنیزنس لے اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا اور سال کے بعد کسی نے مجھ سے سوال کیا، تو بہت سال گزرے، میرے پاس ایک اوپینین آیا تھا کہ یہ جو کچھ ججز جو ریٹائر ہو گئے ہیں کیا نیب ان کے خلاف پروسیڈ کر سکتی ہے. صحیح. تو میں نے یہ سارا نیب کے لاء کو اسٹڈی کر کے اپنی رائے دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ نہ صرف کہ نیب ریٹائرڈ ججز کے خلاف پروسیڈ کر سکتی ہے، بلکہ نیب سرونگ ججز کے خلاف بھی پروسیڈ کر سکتی ہے. اور اس کے ریزنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیب کا جو قانون ہے وہ اپلائی کرتا ہے ہولڈرز آف پبلک آفس کو، بالکل، اور اینی پرسن ان پاکستان کو. بالکل صحیح. ججز جو ہیں ان کو سیکشن 21 آف دا پاکستان پینل کوڈ میں پبلک سرونٹ ڈکلیئر کیا گیا، سرونٹ قانون میں یہ لفظ ہے پبلک سرونٹ. بالکل صحیح. تو یہ جو سرونٹ ہے یا اسٹیٹ کا سرونٹ ہے، یا جیسے کہ شہباز شریف صاحب بھی اپنے آپ کو کہتے تھے خادم اعلیٰ، تو یہ کوئی نئی چیز انہوں نے نہیں کہی، یہ آلریڈی ہولڈرز آف پبلک کے آفس کے زمرے میں یہ چیزیں جو ہیں آلریڈی قانون میں موجود ہیں. اور اس لیے یہ جو استثناء ہے فرام کرمنل پروسیکیوشن، فار ایگزامپل ایک جج اگر چوری کرتا ہے تو کیا پینل کوڈ میں وہ ٹرائی نہیں ہوگا؟ بالکل ہونا چاہیے. اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کیا تعلق ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو ایک ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز آتی ہیں. بالکل بات صحیح. فوجداری پروسیڈنگز اور ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز اور سول پروسیڈنگز سیم سبجیکٹ میٹر پہ سائملٹینیسلی علیحدہ چل سکتی ہے. یہ ڈیوائڈ جو ہے، یہ لائن ہے، یہ کس نے کریٹ کی ہوئی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا سارا. ذرا میں سننا چاہتا ہوں، ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں. ناظرین آپ سن لیجئے گا، جو ہم جو آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ سیکشن 9 نیب آرڈیننس کا ججز کا کیوں نہیں ٹرائل ہو سکتا، یہ وہ سوال ہو رہا ہے، اور یہ ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا ہے. عرفان قادری صاحب نے جو کہ کام کیا، اور پہلی دفعہ اب تک، اور میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن ذرا پہلی دفعہ جو کہ انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا ہے وہ آپ کو ریویل کر رہے ہیں. پہلے میں اپنے اوپینین پہ بات کروں گا اور پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ یہ ججز جو ہیں یہ کیوں نہیں ٹرائی ہوتے، کس نے یہ رستہ روکنے کی کوشش کی ہے. تو جہاں تک میرے اس اوپینین کا تعلق ہے، یہ اوپینین میں نے چیئرمین نیب کو دیا تھا. صحیح ہے. چیئرمین نیب نے غالباً معاملہ اوپر ریفر کیا تھا اس وقت حکومت میں. آئی ایم شیور کہ یہ اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے ان کے پاس بھی گیا ہوگا یہ اوپینین، اور اگر کسی نے بھی اس اوپینین سے ڈفر کیا ہوتا تو مجھ تک وہ ضرور پہنچتا، کیونکہ فائل جو اپورڈ موومنٹ ہوتی ہے تو ڈاؤنورڈ موومنٹ اس کی طرف ہوتی ہے، تاکہ وہ پھر دین اٹ از اس پہ پھر جو بھی ایکشن کرنا ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ فائل اوپر جائے اور پھر فائل بیچ میں سے مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی، کیا ہوا. تو ایک تو اس فائل کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ججز کیوں ٹرائی ہو سکتے ہیں، اس لیے ٹرائی ہو سکتے ہیں کہ چلیں فار دا ٹائم بینگ جو ہولڈر آف پبلک آفس کی ڈیفینیشن ہے نیب کے قانون میں، اگر ججز اس میں نہیں بھی آتے تو ججز اینی پرسن ان پاکستان میں آ جاتے ہیں، وہاں سے آپ ان کو نہیں نکال سکتے. اور جیسے میں نے کہا کہ ججز اگر ٹیکسیشن افینس کریں تو کیا ٹیکسیشن اتھارٹیز ان کو نہیں پکڑیں گی؟ بالکل پکڑیں گے. ججز اگر کسٹم افینس کریں، سیلز ٹیکس کی، یا کوئی ڈرگ نکل آئے، کسی اور کو ڈرگ نکل آئے، یا کوئی، یا مثلاً کسی کو جج چوری کر لے، یا کوئی جج کسی کو مار دے یا کسی کو زخمی کرے، تو پینل کوڈ میں ٹرائی ہوگا. وہ مس کانڈکٹ بھی ہے، اسی سبجیکٹ میٹر پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو نوکری سے نکال بھی سکتی ہے. لیکن اگر جج کرمنل لاء میں ٹرائی ہوتا ہے تو کرمنل لاء میں جب تک اس پہ ایڈورس ڈیسیجن نہیں آئے گا تب تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو نکالے گی نہیں. سو کرمنل لاء میں اگر جج سزا ہو بھی جاتا ہے
تو نکالا اس کو تھرو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جائے گا, لیکن دونوں پروسیڈنگز جو ہیں سائملٹینیسلی چل سکتی ہیں, علیحدہ, یعنی دونوں کی جورسڈکشن علیحدہ ہے. لیکن اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے جو مجھ سے ابھی کیا کہ پھر یہ کیوں یہ نوشن ہے کہ جس کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک کیس تھا جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا اور 99 میں یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آیا, تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے بہت سارے پروویژنس جو ہیں اس کی وائریس چیلنج ہوئی آن دا گراؤنڈ کہ یہ پروویژنس جو ہیں یہ ڈسکریمنیٹری ہیں. اسفندیار ولی کی بات کر رہے ہیں, اسفندیار ولی کیس میں. تو اسفندیار ولی کیس میں ایک پورا چیپٹر ہے اکاؤنٹیبلٹی آف ججز میں. اس سارے چیپٹر میں سپریم کورٹ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ججز جو ہیں وہ کرائم کے لیے ٹرائی نہیں ہو سکتے, کیونکہ کرائم پہ جو امیونٹی ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہے. آئین میں کرمنل پروسیکیوشن سے امیونٹی کس کو ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, صرف صدر کو اور گورنرز کو. ان دونوں کے علاوہ پرائم منسٹر کو بھی نہیں ہے امیونٹی فرام کرمنل پروسیکیوشن, تو وہاں پہ استثناء ججز کو بھی نہیں ہے. سو ججز چونکہ تمام لاز کے نیچے ٹرائی ہو سکتے ہیں, اور اسفندیار ولی کیس میں یہ لفظ لکھا گیا کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی صرف اور صرف ہو سکتی ہے تھرو سپریم جوڈیشل کاؤنسل, لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ججز جو ہیں وہ ٹرائی نہیں ہو سکتے, یہاں کوئی امیونٹی ہے. لیکن اس سے لوگوں نے یہ امپریشن لے لیا کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی. یہ اکاؤنٹیبلٹی ڈفرینٹ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی فار مس کانڈکٹ ڈفرینٹ ہے. اکاؤنٹیبلٹی ایک ایسا لفظ ہے جو کہ سول سینس میں بھی یوز ہوتا ہے, کرمنل میں بھی یوز ہوتا ہے, اور جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں جس کانٹیکس میں اکاؤنٹیبلٹی یوز ہوا ہے, سپریم کورٹ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ نیب کا لا جو ہے وہ ججز پہ اپلائی نہیں کرے گا, یہ نہیں کہا. لیکن اس میں ایک چیپٹر اس طرح سے لکھا کہ اس کا فلیور یہ ملتا ہے کہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ لوگوں کو ایسا ایک امپریشن کریٹ کر دیا جائے جیسے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ججز کے انڈر دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس تو نہیں, یہ نہیں کہا گیا, یہ بھی نہیں کہا گیا, اچھا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ججز کو اپلائی نہیں کرتا. لیکن انڈائریکٹلی ایک فیلر ایسا پھینکا گیا جس سے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا, لیسٹ ریئلائزنگ کہ جو پرنسپلز ہیں ہمارے فوجداری قوانین کے اور ہماری جو جورسپروڈنس ہے یا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے جو نوشنز ہیں اس میں کرمنالٹی اور ڈپارٹمنٹل مس کانڈکٹ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو جس طرح سول سرونٹس کے لیے یہ ڈفرینٹ ہیں, ججز کے لیے بھی ڈفرینٹ ہیں. اور اگر اکاؤنٹیبلٹی آپ اس حد تک لے جائیں کہ اس میں فوجداری چیزیں بھی شامل کر دیں تو پھر تو کل کو اگر جج کسی کو قتل کر کے آ جائے گا یا جج کسی کی جیب کاٹ لے گا وہ بھی تو کرپشن ہے نا, یا کرپشن کی افینسز تو پینل کوڈ میں بھی ہیں بہت ساری, تو پھر وہ جج جو ہے اس کی کرمنل پروسیکیوشن ہی نہیں ہوگی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو بڑا زبردست بات کہہ دی نا. ڈپارٹمنٹ پروسیڈنگ میں ہم تو عام دیکھتے ہیں نا, اسے مثال کے طور پر اگر کوئی ڈکیتی کی ہے, کوئی ایسا آفینس کر لیا, ڈپارٹمنٹ پروسیڈنگ اس کی علیحدہ چلتی ہے اور وہ اپنے پاکستان پینل ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا دیکھیں ناظرین, بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی, پروگرام ذرا لمبا ہو گیا ہے, لیکن میں ایک آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں آج, اور میں باقاعدہ جاتے ہی میں نے اور اس پروگرام کے فوراً بعد میں خط لکھوں گا. عرفان قادر صاحب نے جو اوپینین دیا ہے, now I'm going to demand that opinion from Chairman NAB, a copy of Article 19A right to information کی بات کرتا ہے. اور دوسری جو بات ہے آپ لوگوں کے لیے, یہ ایک تشنگی تھی جو میں کہہ تو رہا تھا کہ نیب کا قانون کا اطلاق ہونا ہے, لیکن آپ کو آج کانسٹیٹیوشنل لیگل پرسپیکٹ میں یہ بات بڑی چیز کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی ہے. منتظر رہیں گے کمنٹس کا. ایک اور پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے, وہ بھی ذرا ضرور دیکھیے گا عرفان قادر صاحب کے ساتھ. ابھی اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.